وقفے سے پہلے ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے اور ہم ایم کیو ایم کو کہیں نہیں جانے دیں گے. تو فیصل سبزواری صاحب، آپ نے قیوم سمرو صاحب کی گفتگو سنی، اب اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ حامد بھائی. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب سے نہایت احترام کے ساتھ جس گراؤنڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے واقعتاً بہت بڑا جلسہ کیا ہے، سندھ بھر سے لوگ آئے، بلکہ پنجاب سے بھی آئے شاید، وہاں ہم محض خواتین کا اتنا ہی بڑا، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا، قائد اعظم کے مزار پہ بھی لوگ تھے، جلسہ کر چکے ہیں ابھی 2 برس قبل ہی. تو یہاں جلسے ہوتے ہیں بڑے، اور ایم کیو ایم کی ایک روایت ہے بڑی ریلیز نکالنے کی. قیوم سمرو صاحب جو فرما رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ آپ آصف علی زرداری صاحب سے کافی قریب ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ ان کا اپنا پولیٹیکل وزڈم بیان کر رہی تھی، لیکن جو بلاول زرداری صاحب کی تقریر تھی، میرے خیال میں جو بھی ان کے سپیچ رائٹرز ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی جو تقاریر رہی ہیں اس میں اسی حوالے سے تلخی کی نہایت آمیزش رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے محض شکوہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ تقریر میں تلخی ہے، یا بہت بڑا شکوہ یقیناً یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک کارکن اپنے قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ بہت عقیدت رکھتا ہے اور انہی کی بنیاد کے اوپر ہیں، وہ ہمارے نظریاتی قائد ہیں. ان کی اگر آپ تضحیق کریں گے یا اس طرح کی بات کہ جینا حرام کر دوں گا لندن میں، اٹ مینس کہ اٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو تھریٹ، جینا حرام کرنے سے، تو وی ٹک دیٹ ویری اسٹرانگلی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات میں نہایت صراحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ سندھ کے شہری علاقے، خصوصاً شہر کراچی، ان میں بسنے والے لوگ، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ سفر کر رہے ہیں طرز حکمرانی نہ ہونے کے باعث، گورننس ماڈل نہ ہونے کے باعث. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کراچی شہر کی 42 میں سے 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور ان 3 میں سے 2 لیاری میں جیتی گئیں، اور جن لوگوں نے جیت کر دی ان کے بارے میں سب پتہ ہے، آج وہ ملک سے فرار ہیں یا پتہ نہیں کہاں ہیں، وہ گینگسٹرز کہلاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو فیصلے کیے، کراچی شہر ہو، حیدرآباد شہر ہو، سکھر نواب شاہ، ان کے متعلق، وہ بہت گلیئرنگ ایگزامپل ہے اس بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آج سے 40 برس قبل جو سندھ میں دیہی اور شہری کا کوٹا انٹروڈیوس کیا تھا، وہ اس تقسیم کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے. اور مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص کر صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز پارٹی کے طور پر ایکٹ کرتی ہے، ایک سندھی نیشنلسٹ پارٹی ہونے کے. اس کی جواب یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے میرے پاس کہ سندھ میں سندھ میں پاکستان بھر میں شہری حکومتیں قائم تھیں، ضلعی حکومتیں قائم تھیں. 2001 کا جو بلدیاتی نظام تھا، اس کے تحت اس کا آخری بجٹ ایم کیو ایم کی شہری حکومت نے کراچی شہر میں پیش کیا تو اس کا بجٹ تھا جناب 48 ارب روپے 2010 میں. 2009-2010 کا جو بجٹ تھا 48 ارب روپے تقریباً. اور اسی برس کا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی 2008 میں، تو انہوں نے 50 ارب سے اپنا بجٹ شروع کیا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ صوبہ سندھ کا ترقیاتی بجٹ ہے 225 ارب روپے، اور کراچی کی میونسپل کارپوریشن کا بجٹ کر دیا گیا ہے محض 6 ارب روپے. تو کراچی شہر کی داد رسی کہاں سے ہوگی؟ صوبائی حکومت زبانی دعوے کرے، 5 برسوں میں 700 ارب روپے کا اے ڈی پی پچ کیا ہے صوبائی حکومت نے. اس 700 ارب میں سے محض 28 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے کراچی شہر میں اور دیے گئے 14 سے بھی کم. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ صوبہ سندھ کا کلیم ٹو فیم نیشنل فائنانس کمیشن میں ہمیشہ یہ رہا، پنجاب سے لڑائی لڑتے رہے، ہمارے بھی فائنانس منسٹر تھے سید سردار احمد صاحب، کہ جناب ریونیو ہم سب سے زیادہ کما کر دیتے ہیں، تو ریونیو کی تقسیم میں ہمیں حصہ دیا جائے. نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ڈویزبل پول ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس 67% ریونیو کا 95% شہر کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اور شہر کراچی کو پروونشل بجٹ میں کتنا حصہ دیا جا رہا ہے؟ حیدرآباد میں یونیورسٹی کا قیام ہو تو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست کہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. کراچی شہر کے اندر مختلف ترقیاتی پروجیکٹ ہوں، ان کو ختم کر دیا جائے. جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس پر انویسٹمنٹ نہیں کی جائے تو جو لوگ ہیں یہاں کے وہ فرسٹریٹ ہوتے آ رہے ہیں. اسی بنیاد پر حکومت میں آئے تھے کہ ان کی داد رسی ہو، اور اسی بنیاد پر میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری قیادت میں اس بات پر غور و خوض ہو رہا تھا کہ آیا اس چند مہینے کے اسٹنٹ سے ہمارے کانسٹیٹوئنٹس کو، پورے اربن سندھ کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا پھر سراسر نقصان ہو رہا ہے. مفاہمت
اس بات پر ضرور ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. مفاہمت اس بات پر ضرور ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو کہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہو دیہی اور شہری کے درمیان. لیکن جناب آپ آرٹیفیشلی لوگوں کو متحد نہیں رکھ سکتے. آپ پوٹنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں دیں گے. آپ اختیارات پہ مرکزیت, اب آپ سوچ لیجئے کہ اس صوبے کے چیف سینیٹری انسپیکٹر میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. ایسا بھی بل پاس کیا گیا. اس کراچی شہر کے علاوہ صوبہ سندھ میں کہیں بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ کام نہیں کرتا تھا, لیکن کراچی شہر کو بنا دیا گیا سندھ بلڈنگ کنٹرول. اس شہر کے علاوہ ماسٹر پلان, اس شہر کا ماسٹر پلان صوبائی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو ایک لسٹ ہے ناانصافی کی. اس بنیاد کے اوپر جب آپ لوگوں کو لوکل سطح کے اوپر اختیارات نہیں دیں گے, مرکزیت اختیار کیجیے گا. ہم کیا مانگتے تھے؟ پوٹنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم, کہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا اختیار دے دیجئے, جو بھی نمائندے آئیں. وہ نہیں آپ مانیں گے تو لوگ پھر کہیں گے کہ ہمیں ایگزیکٹو اتھارٹی چاہیے اور ہمیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا خرم دستگیر صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو نہیں. اب میں آپ کو سوال کرنے سے پہلے میں کچھ چاہتا ہوں, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ میں کلپس وغیرہ چلاؤں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب صحیح پرسپیکٹو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ جب ایم کیو ایم کے مرکز پہ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کیا بات کی تھی؟ یہ الطاف, یہ اشارہ کافی ہے کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ میں ہے اور یہ ہاتھ تمہارے سامنے ہے. اور اب وہ بلاول صاحب کا وہ بیان جس پر کہ ایم کیو ایم کچھ ناراض نظر آتی ہے, وہ کیا ہے؟ ایک طرف انکل الطاف ہے, جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور دوسری طرف اسلام آباد میں بیٹھے کٹ پتلیوں جو سول ڈس اوبیڈینس کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں. یہ آزادی آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر پاکستان میں آج آمریت ہوتی تو آپ اکبر بگٹی کی طرح F-16 سے اڑا دیا جاتا. تو بلاول صاحب جو ہیں ان کے بارے میں الطاف حسین صاحب کی کیا رائے ہے, ذرا یہ بھی سن لیں. چھوٹے بیٹے, ابھی تو سمجھایا تھا چھوٹے بیٹے کہ بڑوں کو لاؤ یار. اب میں اچھا نہیں لگتا بیٹا, تم بہت چھوٹے ہو ابھی. ابو کو لاؤ, ابو کو. اچھا, اب ابو کو لاؤ, ابو کو. تو جو بیٹا ہے اس نے صرف الطاف حسین صاحب کے بارے میں بات نہیں کی, اس نے وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے, وہ بھی سنیں. اور دوسری طرف ہمارا شہر بھی ہے. وہ شہر امریکہ تاریخی کشکول بھرنے گیا تھا اور بھیکی بلی بن کر بائیڈن کی پیالی سے پی کر واپس آیا. جی خرم دستگیر خان صاحب, وزیر اعظم نواز شریف کو بلاول بھٹو زرداری نے بھیگی بلی قرار دے دیا, اس پر مسلم لیگ نون خاموش رہی ہے. دیکھیے, جلسوں میں خاص طور پہ ایسی تنقید جو تشدد پہ نہ اکسائے کسی کو, اور ایسی تنقید جو کسی کے ذاتی کردار کے بارے میں اٹیک نہ کرے. سیاست میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی جو بھی وہ سمجھتے تھے, لیکن ان کو اصل میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف جب اقوام متحدہ تشریف لے گئے, بائیڈن کی پیالی اہم نہیں تھی. جس پرزور طریقے سے انہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے کی بات کی, وہ لیونگ میموری میں ہمیں کوئی پرائم منسٹر نہیں ملتا جس نے یہ بات کی ہو. تو اہم تو بات وہ ہے نا کہ وہاں اقوام متحدہ کے فلور پر کھڑے ہو کر پرائم منسٹر پاکستان نے, جو منتخب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کیا بات کی. تو یہ زیادہ اہم بات یہ ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا امریکہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے پچھلے آپ ایک سال میں دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ اکتوبر میں تشریف لے گئے واشنگٹن, جو ان کا اسٹیٹ وزٹ تھا, اس کے بعد سے اب 2 ہفتے پہلے تک جب پاکستان میں دوبارہ ایسی سیاسی خلفشار کی فضا پیدا ہوئی ہے, ڈرون کے حملے بند ہو گئے تھے. تو رزلٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے اور اس کے وزٹ کے نتیجے میں اکتوبر 2013 کے بعد ڈرون کے حملے ایک بہت لمبی سٹریچ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں.
رزلٹ تو یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کشمیر کی بات اتنے پرزور طریقے سے کرتے ہیں جو بات سامنے آ جاتی ہے. اب اگر ان کا فوکس جو ہے محترم بلاول زرداری صاحب کا وہ کسی اور چیز پر ہے تو ہمارے کوشش ابھی بھی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ناقدین ہیں مخالفین ہیں آئیں اور سب کو پاکستان کی عوام نے اپنے اپنے صوبے میں مینڈیٹ دیا ہوا ہے, آئیں خدمت کا مقابلہ کریں, گورننس کا مقابلہ کر لیں, کہیں کہ اچھا جی ہم کہنا یہ چاہیے تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب سے بہتر صحت کی سہولت ہم سندھ میں دیں گے, ہم بہتر جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ دیں گے, ہم بہتر تعلیم اور پرائمری کا نظام ایسا وضع کریں گے جو پاکستان میں آج کل نہیں ہوا. یہ بات نہ بلاول صاحب نے کی اور یہ بات واضح ہے کہ جو کے پی میں جن کی حکومت ہے اس پارٹی کی نہ ہی وہ یہ بات کرتے ہیں. خدمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کوئی تیار ہی نہیں ہے, گورننس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر شخص اس پر بیٹھا ہوا ہے کہ جی بس بغیر شواہد کے بغیر ثبوتوں کے الزامات لگانا شروع کر دیں اور پھر کسی طرح جو ہے کوشش یہ ہو کہ جی حکومت گر جائے یا حکومت کو کمزور کریں. بہرحال جو جلسوں کی گفتگو ہے اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے چونکہ پیپلز پارٹی کی پارلیمان میں نمائندگی موجود ہے اور پارلیمان کو وہ اون کر رہے ہیں. جو وہ بات پارلیمان میں کریں گے اس کو ہم سنیں گے. اچھا, اب شیخ رشید صاحب جو ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے نمائندے کے طور پہ جانے جاتے ہیں, ان کا بابر غوری صاحب سے رابطہ ہوا ہے, تو کیا مسلم لیگ نون بھی کوئی ایم کیو ایم سے رابطہ کرے گی؟ جی ہم ضرور بات کریں گے اور وہ آج بھی موجود تھے ایوان میں اور جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ضرور بات کریں گے. مقصد یہی میں نے کہا کہ خدمت ہونا چاہیے. اس تمام جو سیاسی خلفشار ہم نے دیکھا ہے اس کا جو بہترین جواب ہے تمام ان سیاسی جماعتوں کے لیے, خاص طور پہ جن کو ان صوبوں میں مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور ہمیں جنہیں پاکستان کے عوام نے وفاقی مینڈیٹ دیا ہے, کہ ہم جواب خدمت کے ذریعے دیں. کوئی کاؤنٹر سٹریٹجی نہیں ہے کہ جی آپ اس طرح کا بیان دیں, آپ اس طرح کی تقریر کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. صرف ووٹ دینے سے کوئی وزیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں بن گیا. اس ووٹ کے ساتھ پاکستان کے عوام کی خدمت کی ذمہ داری بھی آئی ہے. اس ذمہ داری کو پہلے پہچانیں اور نبھائیں. اچھا ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب, آپ نے فیصل سبزواری صاحب کی بات بھی سنی ہے, خرم دستگیر صاحب کی بات بھی سنی ہے, اور یہ بھی میں نے بتایا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بابر غوری صاحب سے رابطہ کیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ ان کو ان کی خواہش ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے, اور اگر ان کو ایم کیو ایم سپورٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی تو استعفے دینے والی ہے تو پی ٹی آئی کے ووٹ تو ان کے پاس نہیں ہوں گے. اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم خورشید شاہ سے کافی ناراض نظر آتی ہے. خورشید شاہ صاحب نے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے لفظ مہاجر کو ایک انتہائی ناپسندیدہ, ایک قابل اعتراض طور پہ انہوں نے اس کو استعمال کیا, اس کو گالی کے طور پہ استعمال کیا. یہ ایم کیو ایم کے کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے. تو یہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ تو بڑی ہمیشہ انہوں نے یہ کیوں بات کی؟ اچھا امیر صاحب, میں آپ کے اب تینوں باتیں جواب دینا چاہتا ہوں, مجھے 2 منٹ ضرور پلیز دیں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب کو ہم سندھ کا لیڈر سمجھتے ہیں, وہ ہمارا حصہ ہے. ہم نے کبھی بھی ان کے شان میں کبھی ایسی بات نہیں کی. بڑے احترام سے پیپلز پارٹی ان کا نام لیتی ہے. انہوں نے قربانی دی ہے بہت بڑی جمہوریت کے لیے اور سندھ کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. ہم ان کو سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں. پہلے تو یہ فرق ہی نہ رکھو نا, کراچی میں اور انٹیریئر سندھ کا کیوں آپ کہہ رہے ہیں. ہم تو اس کو سندھ سمجھتے ہیں, ہم سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں اور سندھ کا لیڈر سمجھتے ہیں. جب بھی وہ سندھ کے کیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جی الطاف بھائی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے, سندھ کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو الطاف بھائی کے بارے میں کوئی اس طرح غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن یا ایون انٹیریئر سندھ سے کوئی سندھی بھی. آج تک انہوں نے الطاف بھائی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں. باقی رہی بات خرم دستگیر صاحب کے حوالے سے, میں ایک چھوٹی وضاحت کر دوں. دستگیر صاحب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی پارٹی ہے, اس کا اپنا ایک کردار ہے, وہ اپوزیشن کا ایک رول پلے کر رہی ہے. اگر ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن والی پوزیشن سے ہٹ کر کے ان کی کوئی بات کریں گے. ہم نے آج تک ان کے خلاف کوئی اس طرح کی وہ ایسی زبان استعمال نہیں کی ہے جو انہوں نے اپنے دور میں کی ہوگی. آپ میر صاحب آپ تو گواہ ہیں, جب یہ پنجاب میں زرداری صاحب کے بارے میں جو نازیبا لفظ استعمال
استعمال کرتے تھے تو وہ ہم نے تو کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کی بات کرے گی. یہ ان کا وتیرہ ہے. ہمیشہ آصف زرداری صاحب نے جو پالیسی دی ہے وہ یہی کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ہمیں مفاہمت چاہیے, ہمیں ملک دیکھنا چاہیے, ہمیں ملک کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں ذاتیات کو چھوڑ دیں, ذاتی سیاست سے نکلو, ذاتی پالیٹکس پرسنل جو ہے اس کو چھوڑ دو, آگے کی طرف بڑھو تاکہ ملک کو ہمیں بچانا ہے. جہاں تک آپ کی خورشید شاہ صاحب کی بات ہے, دیکھیں میر صاحب میں ایک ابھی تھوڑی حقیقت بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے. یہ بات میں فیصل صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور میں اپنے متحدہ کے سارے دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں مہاجر کی بات جو شاہ صاحب کا لفظ تھا, ہم ابھی دیکھیں میں دل سے کہہ رہا ہوں اور انتہائی ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں, کوئی منافقت نہیں ہے. میں اردو اسپیکر جو دوست ہیں میرے, میں ان کو اپنا ایک حصہ سمجھتا ہوں. تو اب دیکھیں اتنے عرصے کے بعد مہاجر کے کیا مقصد ہے. میں آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں, جب سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہ ہجرت کر کے گئے تھے, جو خود انہوں نے بھی اپنے بیان میں بات فرمائی. لیکن جب ہجرت فرمائی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مدنی کہلوانا شروع کیا. انہوں نے وہاں پہ مہاجر نہیں کہلایا, انہوں نے کہا میں مدنی ہوں کیونکہ میں مدینے کے شہر والوں نے مجھے عزت دی ہے, مدینے کے لوگوں نے مجھے بہت بڑا احترام دیا ہے. تو انہوں نے اپنے آخری ایام اور وہاں پہ جو ہے بالکل یہ بھی مقصد, آج بھی وہاں جو ہے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ پاک میں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری, دیکھیں ہم جب ایک ہیں نا, ہم فرق نہیں ہے. اب دیکھیں مہاجر ہو یا سندھی ہو, جو یہ مہاجر سمجھتے ہیں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں کماتے ہیں, یہاں خرچ کرتے ہیں, یہاں اچھا ان کی شادیاں یہاں ہوتی ہیں, ان کا اگر مرنا جینا اس دھرتی کے ساتھ ہے, جب سب کچھ ہے. آج تک پاکستان بننے کے بعد مجھے تو کوئی ایسی مثال سامنے نہیں آئی کہ سندھ سے, کراچی سے کوئی مہاجر لاش انڈیا چلی گئی ہو. نو, ناٹ ایٹ آل. ان کی تدفین یہاں پہ ہو رہی ہے, ان کی خوشیاں, ان کے غم, ہم سارے کٹھے ہیں. اچھا, ان کی قربانیوں ایک سوال ہے نا, ہم ان کا اعتراض کرتے ہیں. تو ہم کیسے ان کو کہیں کہ ابھی تک وہ مہاجر ہیں, وہ ہمارا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, فرق یہ لیکن سوال ہے نا لفظ کو سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ فیصل سبزواری صاحب نے جی میر صاحب اعداد و شمار کی مدد سے بتایا ہے کہ جو سندھ ہے اس کی, یعنی کہ جو کراچی کے علاوہ جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں کا جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ تو بہت آگے چلا گیا ہے, کھربوں میں چلا گیا ہے, لیکن جو کراچی ہے اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہوتا جا رہا ہے. تو جہاں پہ مہاجروں کی اکثریت ہے جس شہر میں, فیصل سبزواری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پر پیپلز پارٹی زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ کیوں مختص نہیں کرتی. دیکھیں میر صاحب, فیصل صاحب کے اس بیان سے میں تھوڑی ایک اور بھی وضاحت میں اس کے آپ کے اس سوال میں بھی آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوٹا سے انہوں نے بات کی. دیکھیں کوٹا سسٹم سے لے کر کے آپ کے آخری سوال تک, دیکھیں انٹیریئر سندھ کا حال اگر آج بھی آپ دیکھیں, وہاں اس طرح کے اتنے بڑے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, وہاں اس طرح کی بہت بڑی فیسلٹیز نہیں ہیں, بہت بڑے ہاسپٹلس نہیں ہیں. تو کوٹا سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ دیہی اور شہری جو ایک فرق آ رہا ہے ان کو آپ اس لیول پہ لے جاؤ. پھر ہمیں دیکھیں بات سنیں, ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ایک کشمور سے بندہ کراچی آ جائے وہاں اپنا علاج. ہم چاہتے ہیں کہ کشمور میں اس کو بہت بڑا ہاسپٹل بنا کے دیں, اور اگر سکھر میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا کے دیں, اگر اس کے علاوہ شکارپور میں, وہ دادو میں, تو ہم چاہتے ہیں, ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح وہاں فیسلٹیز ہو. اس کے بعد تاکہ لوگ کیوں کراچی کی طرف آئیں گے, لیکن اس لیے آ رہے کہ ساری فیسلٹیز وہاں, یہاں پہ ایک بہت بڑا میگا سٹی ہے. تو ہم اس حوالے سے کہہ رہے کہ جب تک یہ انٹیریئر میں جو پسماندہ لوگ ہیں, وہ ضروری نہیں ہے وہ سندھی ہوں. یہ میں بتا دوں فیصل صاحب, وہاں پہ اردو اسپیکنگ بڑے لوگ رہ رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں, اور وہ بھی ہم ان کی بھی کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں, ان کو بھی ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے کراچی کے فیکٹس اینڈ فگر دی, تو آپ 7 سال سے پاور میں رہے, آپ کے سامنے تھے, آپ تو گورنمنٹ کے ساتھ رہے. آپ نے سب نے, پیپلز پارٹی نے مل کر کے کراچی کے لیے, کراچی کی ترقی کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے, جو اس کو آپ کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکتا, اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے. دیکھیں آپ پاور کا حصہ رہے, آپ تو گورنمنٹ میں تھے, آپ کی تو اپنی گورنمنٹ تھی, آپ تو خود مالک تھے. تو اس لیے یہ شکوہ کہیں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو جو ہے وہ بڑی اس میں شیریں بیانی ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک انتہائی ذمہ دار رہنما کا کردار ادا کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے ساتھ کنفرنٹریشن کو ایوائڈ کر رہے ہیں. لیکن فیصل سبزواری صاحب نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ آصف زرداری صاحب کے زیادہ قریب ہیں. تو جو لوگ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے
کہ یہ زرداری صاحب کا آدمی ہے, یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ریکنسیلیشن چاہتا ہے, لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو جان بوجھ کے اپنے سے دور بھگا رہے ہیں. تو اس امپریشن کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں, یہ امپریشن ہرگز نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, حامد میر صاحب ایک ایسے لیڈر دیکھیں جس نے بیک وقت پاکستان کے اندر اتنی بڑی بات کی ہے. میں آپ کو بتا دوں, پہلے تو آپ ان کو دیکھیں اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے جس انداز میں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف, مذہبی نفرت کے خلاف یہ جو آواز بلاول بھٹو صاحب نے بلند کیا ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بندے نے اتنے زور سے ببانگے دہل ان کو کرٹیسائز نہیں کیا ہے. اور نمبر 2, اس کے بعد انڈیا کے ساتھ آپ دیکھیں, اگر مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی نے بات کی ہے تو وہ میرے نوجوان اس لیڈر نے کیے, ہمارے قائد نے کیے, بلاول بھٹو نے. یہ کریڈٹ تو اس کو دے. انہوں نے اس وقت دیکھیں اگر ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ کے بعد کسی جرت اور ہمت اور بہادری سے اور اپنا موقف اختیار کیا ہے کشمیر کے حوالے سے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے. تاریخ میں یہ بات اس کی سنہرے حروف سے لکھی جائے گی. اس پر آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ جی, پاکستان کی منتخب حکومت اپنا رسپانس دے چکی ہے اور ہم تو عمل سے رسپانس دے رہے ہیں کہ جب بھی جارحیت ہوئی ہے ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے, ہم دیتے رہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ امن کی خواہش بھی ظاہر کی ہے اس معاملے میں. سارا معاملہ یہی ہے جو زیادہ اہم ہے کہ آئی تھنک اس سے جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں جب نیا این ایف سی ایوارڈ ہوا ہے, صوبوں کو فنڈز گئے ہیں وفاق سے, اب اس کے اندر جو تقسیم ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ وہ صوبے کیا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو پنجاب میں حکومت اب اللہ کے کرم سے 6 سال سے ہے جناب شہباز شریف کی, جو یہ سال 2014 میں ہم نے جنوبی پنجاب کی پاپولیشن سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ 119 ارب روپے کا, جو 36% بنتا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کا, وہ وہاں دیا ہے. تو یہ ایک کانشیس ڈیسیجن حکومت سندھ کو کرنا پڑے گا کہ ان کو جہاں ضرور سندھ کے جو رورل ایریاز مہم ہے, لیکن جہاں پاپولیشن سینٹر ہے کراچی, اس کو اس کی پاپولیشن کے مطابق بہرحال ڈیولپمنٹ فنڈنگ کرنی پڑے گی تاکہ کسی کو بھی اس طرح محرومی کا احساس نہ ہو. اور جو ایکسٹرا آرڈنری فنڈز ہیں اس کے لیے وفاقی گورنمنٹ بھی ان کو اپنی سپورٹ آفر کر چکی ہے کہ اگر رورل ایریاز میں ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن بہرحال جو ود ان پروونس ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہیں وہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصفانہ ہو. اچھا جی, فیصل سبزواری صاحب, میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمارا سیٹلائٹ لنک پھر منقطع ہو گیا, لیکن ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوبارہ ٹیلی فون لائن پر. جو ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب ہیں وہ مسلسل بہت ہی ان کا مفاہمتی رویہ ہے, ریکنسلیٹری رویہ ہے, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے آپ سے علیحدہ نہیں ہونے دیں گے. تو کیا کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ؟ شکریہ حامد بھائی, نہیں میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, کوئی رابطہ, پہلی بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر سومرو صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کی قدر کرتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایکشنز مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. میں نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ بتائے ہیں. ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کا اپنا ایڈمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف کارکردگی ہی نہیں بلکہ کلیئرٹی اور انٹینشن اور نیت, اس پر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ 40 برس تو ہو گئے جناب کوٹا سسٹم کو. اب اس صوبے میں ریپڈ اربنائزیشن ہوئی ہے, پاپولیشن کا جو ریشو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے آبادی کا. سندھ اب ایک میجورٹی اربن پروونس ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت ذمہ داری سے پھر آپ کو یہ کہوں کہ 92-93% جو صوبے کا بجٹ ہے وہ سالہ سال سے دیہی علاقوں میں جا رہا ہے. آپ بھی گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں سیلاب کے بعد مختلف علاقوں میں, بدین میں, ٹھٹا میں, جوئی میں, سجاول میں. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہاں لوگوں کی فلائٹ دیکھ کے, اور ان علاقوں کے حوالے سے ایلوکیشن اور ایکسپینڈیچر دیکھیں اگر آپ سندھ حکومت کا تو سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. بالکل نہیں بنی ہے وہاں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی خود 5ویں حکومت ہے کوٹا سسٹم کے بعد. تو جناب لوگوں کو سوال کرنا چاہیے, اور میں تو بہت رنجیدہ ہوں کہ ایک طرف تو شہری علاقوں کو پیسے نہیں دے رہے اور دیہی علاقے جو ہیں وہاں پر خرچ نہیں کیے جا رہے پیسے ایلوکیٹ کر کے. تو اس طریقے سے صوبہ نہیں چلا. صوبے میں جو طرز حکومت ہے وہ بے تحاشا بری ہو چکی ہے. صوبے کی جو طرز حکومت ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی. اور جو میں نے کراچی شہر کے حوالے سے کہا ہے, حامد بھائی اگلا پروگرام کراچی آ کر لیجیے. جی, نہ میری بات مانیے نہ ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کی. ٹھیک ہے. گاربیج ڈمپ چیف سینیٹری انسپیکٹر اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں,
لیکن یہ گاربیج ڈمپ اس کو بنا دیا جائے. سڑکوں کی ابتر صورتحال, یہاں پانی کا مسئلہ 1000 ملین گیلن پر ڈے اس کی ضرورت ہے, اور یہاں جناب 650 بھی نہیں دی جا رہے. صوبہ سندھ ہاتھ اٹھا لے. K4 کا منصوبہ ہو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگر کچھ پیسے, شاید پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک اور یہ ہے, خرم دستگیر صاحب بیٹھے ہیں, سومرو صاحب بیٹھے ہیں, اس صوبے یا اس ملک کی کوئی بھی حکومت جو کہ میجورٹی پارٹی ہوتی ہے وہ کراچی شہر کو اون نہیں کرتے اس طریقے سے. یہ المیہ ہے کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے. لاہور میں کسی کی بھی حکومت آئے, نون کی آئے, قاف کی آئے, فے کی آئے, وہ جو کنٹینیوٹی ہے وہ چلتی رہتی ہے. یہاں ڈاکٹر فاروق ستار میئر بنے 1987 میں, انتہائی امپورٹنٹ سسٹم میں, تو بھی ہم نے اپنا میڈیکل کالج قائم کر دیا کراچی کی شہری حکومت کا. 2005 سے 2010 شہری حکومت رہی, ہمارے پاس نسبتاً اختیار رہا, ہم نے پرفارم کر دیا. کراچی شہر کو اون تو کیجئے خدا را. پاکستان میں کراچی شہر کے ہر قتل کو آپ کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہے, کراچی شہر کے ہر شہری کو آپ کہتے ہیں بھتہ خور ہے, کراچی شہر کو آپ کہیں منی پاکستان ہے, لاکھوں لوگ روزانہ آپ کنٹری ہر مہینے آپ کنٹری سے یہاں پر آ جائیں, آپ وسائل نہ دیجئے. کراچی شہر کو 98 لاکھ کی پاپولیشن کے اوپر ریسورسز کا حصہ مانا جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ اون کرتے نہیں کرتے نا, میں تو یہ ڈیسیجنز بتا رہا ہوں. جب آپ ساری اچھی باتیں کر لیں, بسات احترام عرض کروں گا کہ ہم نے آ کر اون کیا شہریوں اور ہماری گورنمنٹ کے خرم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو, تو وہ ایسے نعرے لگائیں. جی خرم صاحب. جی, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کراچی شہر کی مٹی کے ایک ذرے کو اون کرتی ہے, اور اسی لیے ہماری حکومت کے آنے کے چند ماہ بعد وہ آپریشن جو پچھلے 6 سال MQM اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شروع نہیں ہو سکا تھا, وہ ہم نے ستمبر 2013 میں شروع کیا. لیکن اب تو وہ آپریشن متنازع ہو چکا ہے. جی آپریشن تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم جو جن کی وہاں ان کو ٹھیک ہے عوامی نمائندگی اور پذیرائی حاصل نہیں ہے, بہرحال ہم پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے اوپر اس آپریشن کی کامیابی کے لیے. اگر یہ دونوں متفق ہوں تو آپریشن کامیاب ہوگا. اور یہ میں ساتھ ہی کہوں کہ اسی ہم اون کرتے ہیں کراچی میں, تو پورٹ قاسم میں اس وقت 2 کول پاور کے پلانٹس لگ رہے ہیں, اسی کراچی میں اس وقت K2 اور K3 چائنا کے تعاون سے نیوکلیر پاور کے پلانٹ لگ رہے ہیں, تو ہم تو کراچی کے ایک ذرے کو اون کرتے ہیں. جی فیصل صاحب. میں ایک بات جو سومرو صاحب نے کی تھی نا, مجھے میرے بڑوں کو نہیں تھا شوق اپنے آپ کو مہاجر کہلوانے کا. میرے دادا پاکستان کے دارالحکومت میں آئے تھے, اس وقت کراچی شہر پاکستان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا. لیکن جس وقت قائد تحریک جناب الطاف حسین نے 25 برس کے نوجوان نے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنائی ہے, وہاں اسی ہم سب پاکستانیوں کا راگ الاپنے والے معاشرے اور تعلیمی اداروں میں پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن موجود تھی, پنجابی اسٹوڈنٹس ایسوسیشن موجود تھی, GA-سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن موجود تھی, بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن موجود تھی, کراکرم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن موجود تھی, اور تو اور پیپلز سندھ جو سپاف ہے سندھ پیپلز فیڈریشن وہ بھی موجود تھی. آپ مجھے اون نہ کریں, مجھے مکر تلیر بھیا پتہ نہیں کیا کہیں. اچھا آپ زبانی کہہ دیں, ہم سب ایک ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایک اردو زبان بولنے والا اس صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا. 97 میں 2002 میں جب ہم مسلم لیگ کے ساتھ کولیشن میں تھے, مسلم لیگ کی 14 نشستیں تھیں, ہماری 28 تھیں. 97 میں نہیں بنا ہمارا چیف منسٹر. کیوں؟ سندھی بولنے والے بھائیوں کی حق تلفی ہوگی. تو جو باقی پاپولیشن ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ اس کا وزیر اعلیٰ نہ بننے دیں, ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے پاس نہ آنے دیں, اس کے باوجود آپ کہیں ہم اون کرتے ہیں. اچھا ایک بات فیصل بھائی, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت میرے ہاتھ میں الطاف حسین صاحب کی ایک ہے دی فلاسفی آف لو, یہ الطاف حسین صاحب نے کتاب لکھی ہے دی فلاسفی آف لو. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس کا ایک چیپٹر ہے, چیپٹر 17 از ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار. تو اس کا جو جواب دیا ہے از ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار, تو الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز نہیں ہے. یعنی کہ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہوتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے. تو اس وقت آپ کے اگر تمام جتنے بھی آپ نے باتیں کی اگر یہ درست بھی ہوں, تو جو دی فلاسفی آف لو کی نامی کتاب کا مصنف ہے وہ ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کی طرف سے جو بار بار مفاہمت کا اشارہ دیا جا رہا ہے, تو آپ ان کے فالوور ہیں الطاف حسین صاحب کے, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کی جو مفاہمت اور محبت کی بات ہے اس کا جواب اسی زبان میں دوں گا جو میرے قائد کی پریچنگ ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ الطاف بھائی کے نام پر ہمیں ووٹ پڑتا ہے, ان کے نام کے اوپر جس طرح کی تضحیک آمیز زبان اور تھریٹننگ زبان استعمال کی جائے تو پھر ہماری جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ الطاف بھائی نے جد و جہد کی ہے اسی صوبے کے باسیوں کے لیے. اس صوبے کے باسیوں کی بہت بڑی تعداد جب ڈپرائیوڈ ہو تو ٹھیک ہے محبت تو رکھیں گے, لیکن آپ کے ساتھ اختلاف بھی شدید رکھیں گے.
آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں, آپ اپنے عمل سے ثابت کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں ایک منٹ, میرا خیال ہے قیوم سمرو صاحب, فیصل سبزواری صاحب نے بڑی جائز بات کی ہے کہ اگر آپ واقعی ایم کیو ایم والوں کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں تو اپنے عمل سے ثابت کیجئے. کس طرح ثابت کریں گے آپ؟ اچھا میر صاحب, اگر آپ تھوڑی جسٹیفیکیشن آپ بھی دیں, اگر آپ کو جیسے فیصل صاحب نے دعوت دی ہے کراچی آنے کی, آپ کراچی بھی آ جائیں, آپ انٹیریئر کے شہروں کو بھی دیکھیں, آپ ایمانداری سے تجزیہ کریں کہ جو شہری ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, جن کو میں بھائی سمجھ رہا ہوں, میں تو دوسرا لفظ سمجھ ہی نہیں رہا ہوں نا, جب میں ان کو اپنا حصہ سمجھ رہا ہوں تو میرا یہ موقف یہی ہے. تو آپ دیکھ لینا ان کے لیونگ اسٹیٹس میں اور ان کے لیونگ اسٹیٹس میں کتنا فرق ہے. لیکن ڈاکٹر جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں عمل سے, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. سنیں نا, 2008 سے لے کے اور 2013 تک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, پچھلے 1.5 سال سے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو 5 سال پھر 6.5 سال بہت انف ٹائم ہے. آپ نے کیوں سندھ کی تقدیر کیوں نہیں بدلی؟ آپ نے, آپ کے پاس موقع تھا, کیوں نہیں آپ نے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ان 5, ہاں صحیح بات ہے, زبردست آپ نے سوال کیا. پیپلز پارٹی نے ان 7 سالوں میں یا جب بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے تو, لیکن معاشی طور پہ انٹیریئر سندھ اتنی پیچھے تھی کہ اس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے آ رہے ہیں, ورنہ تو سندھ کے لوگوں کا تو حال کچھ تھا ہی نہیں, ان کے پاؤں میں چپلیں نہیں تھی. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میڈیکل کالج دی, وہاں پہ تعلیم دی, شعور دی کہ سندھ کے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا, سندھ کے لوگوں کو اسکول اور کالج کو جانا کا شروع کیا اور انہوں نے میڈیکل میں داخلہ لی. اس کے بعد دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں ان کی ترقی ہوئی ہے. باقی جتنے ادوار آئے تو ان میں تو بالکل ان کو نظر انداز کیا گیا ہے, کبھی بھی ان کی طرف سے دیکھا بھی نہیں گیا تھا کہ سندھ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, ان کے بھی کوئی انٹیریئر سندھ کے ان کے بھی کوئی حقوق ہیں. تو میں ابھی بھی بات اس لیے بار بار اپنی بات کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ وقت نہیں ہے میر صاحب, حالات کراچی کے ایسے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ, دیکھیں میں کیوں آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس انداز میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم نے لاشیں اٹھا کر کے ہم تھک گئے ہیں. ہم کراچی کے اندر انٹیریئر سندھ میں امن دیکھنا چاہتے ہیں, بھائی چارے کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں, محبت جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں چھوٹی باتوں میں ہم اتنے الجھ جائیں کہ کل جو ہے ہمارے پاس, دیکھیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب زرداری صاحب نے کہا 9-0 جانا ہے تو اس کا مقصد ہے آپ ہمارے ایک طریقہ دیکھیں, ہمارا کلچر ہے, ہم جس کے گھر میں جاتے ہیں یا جو ہمارے گھر میں مہمان بن کے آتا ہے تو ان کو ہم اتم سمجھتے ہیں, بڑا مان دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم نے ان کو عزت دی, انہوں نے ہمیں عزت دی اس میں جواب میں, تو ہم اس عزت اور اس ناطے اس رشتے کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر خدا نخواستہ دیکھیں فیصل صاحب ایم کیو ایم کی پوری قیادت انتہائی ذمہ دار اور سمجھداری والی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اگر بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آپ سمجھ رہے ہیں وہ اگر ان حالات میں ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ عام آدمی کا کوئی نقصان ہو. ہم ملک کے بھلے کے لیے, کراچی کے شہریوں کے بھلے کے لیے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں فیصل صاحب, آپ آ جائیں, آپ بیٹھے, آپ کے جتنے بھی یہ پرابلمز ایشوز ہیں ہم اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے 1 to 1 بیٹھ کر کے اس پہ ایک لمبی ڈسکشن بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں جو گریونسز ہیں آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کافی حد تک جو ہے انشاءاللہ ان کو بہتر بھی کریں گے, اور گریونسز کو ختم کریں گے. ہم اسی جذبے اور جوش سے آپ سے تعلقات رکھتے ہیں. آپ کو آفر کر رہے ہیں قیوم سمرو صاحب, آپ کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب جو ہے, ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اگین ایک ٹیسٹ کیس ہے. کل صبح سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی جانب سے قرارداد آ رہی ہے جو کہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ریسٹرکچرنگ کے اوپر ہے, قیام کے اوپر ہے, کہ جناب اس میں آپ صوبے بھر کے ضلعوں اور شہروں کو انہی بنیادوں کے اوپر وسائل میں حصہ دیجئے جس بنیاد کے اوپر نیشنل فائنانس کمیشن میں دیا جاتا ہے. میں تو فیکٹس اینڈ فگرز پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی نیک نیتی اور اون کرنا پورے صوبے کی ذمہ داری ہے نا. کراچی کی 42 میں سے آپ 3 جیتے ہیں, حیدرآباد کی 5 میں سے 1 جیتے ہیں, جو سندھ کے 2 بڑے شہر ہیں ان کی 47 میں سے محض 4 نشستیں آپ کے پاس ہوں, اس لیے آپ جناب وہاں وسائل نہ لگائیں. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یونیورسٹی بنائی, بھائی میں کہتا ہوں باقی کی جو 4 گورنمنٹس تھی ان کو بھی بنا لینی چاہیے تھی نا یونیورسٹیز. بالکل بنائیں, 200 ارب روپے ہر سال سندھ کے دیہی علاقوں میں میرے ان غریب بھائیوں کے نام کے اوپر ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن انہیں مل کیا رہا ہے یہ ان کے سامنے بھی ایک سوال ہے. انہیں نہیں مل رہا گورننس ماڈل. چلے کل دیکھ لیتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. خرم دستگیر صاحب, آپ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں اختلافات مزید شدید نوعیت اختیار کر جائیں, یا آپ چاہیں گے ان میں ریکنسیلیشن ہو جائے؟ صاحب دیکھیں یہ ہم نے جو اختلاف ہوا ہے یہ
جناب بلاول زرداری صاحب کے جو چند ill advised remarks تھے اس تقریر میں، اس کی وجہ سے یہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے قائدین پر نہ ہی نسل، زبان، رنگ، مذہب اور کوئی ذاتی حملہ نہیں کریں گے. ہم کسی کو غدار نہیں کریں گے، ہم کسی کو خراب نہیں کہیں گے. اگر یہ احترام پیدا ہو جائے، اور جو احترام کی دھجیاں آپ کے سامنے اس جیو سے کچھ دور بھی پچھلے 8 ہفتے سے بکھیری جا رہی ہیں، یہ احترام پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کے قائدین کے اوپر گفتگو اس طرح کی نہیں کی جائے گی، نہ ہی نسل کی بنیاد پہ، نہ زبان کی بنیاد پہ، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے. وہ قیوم سمرو صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ قیوم صاحب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اسی کو دے کر آگے چلیں گے تو بہتری ہوگی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے اچھے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، کاش یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اس بات پہ عمل کرتے، اور وہ بھی اس 5 سال کے دور کو آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے جو جمہوریت اور پرائم منسٹر اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے ساتھ جو مذاق کی، وہ بھی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. تو ہمیں پھر بھی قدر ہے، ہم پھر بھی چاہتے ہیں، یہی بات چاہتے ہیں جو اب آپ کہہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بن جائے تاکہ لیڈرشپ میں اخلاقیات کا جو ہے وہ کم از کم ہم اپنی لیڈرشپ کے لیے اچھے لفظ استعمال کر سکیں، اور لیڈرشپ کے لیے اچھے الفاظ سن سکیں. تو یہ ٹھیک ہے، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کر، وائر کٹر پکڑ کر پاکستان میں حکومتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو ریٹرک بھی، جس میں تشدد اکسانا تھا، جس کے اندر بہت سخت قسم کی گفتگو تھی، اب سب اس سے پیچھے ہٹیں. ٹھیک ہے. اور یہ مستقل الیکشن کیمپین کی بجائے، جس طرح میں نے کہا، تمام صوبوں میں مختلف جماعتوں کو پاکستان کے عوام نے اپنی خدمت کی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پر فوکس کریں اور پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کریں تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب، فیصل سبزواری صاحب، آپ سب کا بہت بہت. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے، پنجاب میں PMLN کے پاس ہے، صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ ہے، صوبہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے. تو یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مینڈیٹ کا جو احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے صوبے میں گڈ گورننس کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کریں. اور ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب نے MQM کو دعوت دی ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر اپنے باہمی اختلافات کو افہام و تفہیم سے حل کرتے ہیں. تو فیصل سبزواری صاحب نے ان کو ایک ٹیسٹ کیس دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان رابطے دوبارہ بحال ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن میں اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ یہی کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں سیاسی محاذرے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت ہے. سیاسی اختلافات کا اظہار ضرور کریں لیکن قومی معاملات پر اور نیشنل سیکورٹی کے معاملات پر ہمیں مشترکہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت نازک صورتحال اور جو سلامتی کو درپیش خطرات ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ سیاسی اختلاف ضرور کریں لیکن قومی معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.